شان حضرت بلال حبشی، آپ کی پاک بارگاہ میں صرف 1-2 منٹ کے لیے حاضری، اس کے بعد ملک پاکستان کی عظیم شخصیت جن کو میں دعوت نعت دے رہا ہوں، اب کسی بھی وہ تعریف کے محتاج نہیں، بس 1-2 منٹ کے لیے حضرت بلال حبشی کی پاک بارگاہ میں حاضری پیش کر رہا ہوں، بالکل مختصر کر رہا ہوں کہ دروازے بلال پر سیدنا صدیق اکبر حاضر ہوتے ہیں۔ دروازے پر دستک دی، آواز آئی کون؟ کہا کہ میں ابو بکر ہوں۔ حضرت بلال حبشی نے کہا کہ اے ابو بکر، یہ کلام پہلے بھی دوستوں نے سنا ہے، مگر کئی اب نئے بیٹھے ہیں، پھر بھی جنہوں نے سنا ہے انہوں نے حکم دیا کہ حضرت بلال حبشی کی شان ضرور بیان کرنا۔ یہ ان کا ایمان ہے کہ عاشقوں کا جتنا بھی ذکر ہوگا اتنا ہی دل کو سکون ملے گا۔ اب جس کے دل کو سکون مل رہا ہے وہ بابا سے بلند کہہ دے سبحان اللہ۔ بہت بڑے عاشق کی بات کر رہا ہوں، اتنی سستی نہیں چاہیے کہ دروازے بلال پر سیدنا صدیق اکبر حاضر ہوئے، دروازے پر دستک دی، آواز آئی کون؟ کہا کہ اے بلال میں ابو بکر ہوں۔ حضرت بلال حبشی کہتے ہیں کہ اے ابو بکر، رات کے اس پہر آئے ہو، صبح آ جاتے امیہ دیکھ لیتا، کافر دیکھ لیتے، کیا محسوس کرتے کہ آپ کیا لینے کے لیے آئے ہو؟ کہا کہ اے بلال، ابو بکر کچھ لینے کے لیے نہیں بلکہ تجھے ایک تحفہ دینے کے لیے آیا ہے۔ کہا اے ابو بکر پھر بتائیے تو صحیح کیسا تحفہ؟ کہا کہ اے بلال، مکہ میں عبداللہ کے لال محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے اعلان نبوت کر دیا ہے، میں آپ کو کلمہ پڑھانے کے لیے آیا ہوں۔ کہا اے ابو بکر پھر دیر کس بات کی، جلدی کیجئے کلمہ پڑھائیے۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر نے کلمہ پڑھایا اور حضرت بلال حبشی نے کلمہ پڑھا۔ اب حضرت بلال حبشی نے کلمہ پڑھا، سیدنا صدیق اکبر روانہ ہوئے، بلال بستر کے اوپر آرام فرما رہے ہیں۔ عشق حاضر ہوتا ہے، اٹھاتا ہے، عشق کہتا ہے کہ اے بلال، تو نے کچھ دیر پہلے عشق کی منزل میں داخلہ لیا، تجھے پتا ہے تیرے نگران کیسے ہیں، حکمران کیسے ہیں؟ اب بلال کہتا ہے کہ اے عشق، جو کچھ بھی ہے مجھے منظور ہے۔ بھائی اعظم صاحب توجہ سے سماعت کیجئے، آپ کی خوبصورت سماعتوں کی نظر کر رہا ہوں۔ اب عشق کہتا ہے کہ اے بلال پھر بھی سوچ لے۔ بلال کہتا ہے کہ اے عشق، میں نے سوچ بھی لیا، دیکھ بھی لیا، مگر بتا تو صحیح کہ ہوگا کیا؟ اب عشق کہتا ہے کہ اے بلال سن لے کہ میرے کول امانتا تیریاں نے، تیرے تک ضرور پہنچاواں گا میں، اور عشق مصطفیٰ دا تینو جام دے کے سارے عرب دے وچ پھراواں گا میں، اور تیرا جوڑ یہودیاں نال پینے مارا اونا تو تینو پواواں گا میں، اور ٹرنا پوے گا پخدیاں کولیاں تے تتی ریت تے تینو لٹاواں گا میں، اور تیرے ناخنا وچ کل ٹھوک کے تے داستان عجیب بناواں گا میں، تیرے ناخنا وچ کل ٹھوک کے تے داستان عجیب بناواں گا میں۔ اب بلال کہتا ہے کہ اے عشق بتا تو صحیح کہ ہوگا کیا؟ اب عشق کہتا ہے کہ اے بلال پھر سن لے کہ میرے کول امانتا تیریاں نے، تیرے تک ضرور پہنچاواں گا میں، اور عشق مصطفیٰ دا تینو جام دے کے سارے عرب دے وچ پھراواں گا میں، اور تیرا جوڑ یہودیاں نال پینے مارا اونا تو تینو پواواں گا میں، اور ٹرنا پوے گا پخدیاں کولیاں تے تتی ریت تے تینو لٹاواں گا میں، اور تیرے ناخنا وچ کل ٹھوک کے تے داستان عجیب بناواں گا میں۔ اور اے بلال اگر تو پاس ہو گیا تو جنوں عرش تے صد کے رب مل دے او دے سینے دے نال تینو لاواں گا میں، جڑے کعبے ول کردا ہے جگ سجدے او دی چھت تے تینو چڑھاواں گا میں۔ اور اے بلال جدوں تک نہ تو اذان دے سے اودوں تک نہ دل چڑھاواں گا میں۔ اے بلال جدوں تک نہ تو اذان دے سے اودوں تک نہ دل چڑھاواں گا میں۔ اور اے بلال جدوں عرش اتے سرکار پہنچن آواز عرشاں تے تیری سنواواں گا میں۔ اے بلال اگر تو پاس ہو گیا تو تجھے یہ انعام ملے گا کہ سارے نبی صحابہ تیرے پیچھے سب سے پہلے جنت وچ تینو لے جاواں گا میں۔
سب تو پہلے جنت وچ تینوں لے جاواں گا میں، یہ شان ہے خدمتگاروں کی، سردار کا عالم کیا ہوگا؟ آئیے اسی کریم آقا کی پاک بارگاہ میں